الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان شان انسان جوان بھلیدا شان انسان جوان بھلیدا ملکہ نالوں اگے چھیڑ نہیں کہ گل محمد مت کوئی جھگڑا لگے برادران اسلام
محرم کی 20 تاریخ ہے، ماہ ذوالحج اس کی 10 تاریخ کو، یعنی عین عید قربان کا دن تھا، جس دن بقول نصیر الدین نصیر کہ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار بچھڑ گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ غم گسار چلا گیا۔ بہے کیوں نصیر نہ اشک غم، کروں کیوں نہ لالا زاریاں، مجھے سرے رہ گزار چھوڑ کر وہ سرے بازار چلا گیا۔ عید قربان کے دن ہمارے محسن مربی مرشد استاد حضرت ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے دار فانی کو سدھار گئے، اور ان کے عرس کی محفل عید کے دن کی بجائے محرم الحرام کی 19-20 ان کے 40ویں کے ختم کے حساب سے ہر سال بھیرا شریف ضلع سرگودا میں ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہے، جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔ اس فیصلے سے کوئی مفر نہیں، کوئی انکار نہیں۔ دنیا میں جس فرد نے سانس لیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں کسی نہ کسی وقت یہ ڈوری کٹنی ہے، اس مالک کی مرضی ہے، وہ جس سن میں لے لے، کچے لے لے پکے لے لے، بچپن میں لے جائے، جوانی میں لے جائے، بڑھاپے میں لے جائے، خزاں لائی آئے، لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ آئے بھی اسی کی مرضی سے ہیں، جائیں گے بھی اسی کی مرضی سے، کسی کی مرضی کا اس میں دخل نہیں ہے۔ اس کا حکم ہوا، ہم اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے آ گئے، اس نے جو ڈیوٹی لگائی ہر آدمی وہ ڈیوٹی ادا کر کے واپس جا رہا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے عجب بات کہی، وہ کہتے ہیں مگر شکاری کرے تیاری، بار چرینیاں ہرنا، جو چڑھیا اس ڈھینا اوڑک، جو جمیا اس مرنا۔ یہ اصول ہے، جو چڑھیا اونچے، جو اوپر گیا ہے اس نے نیچے نہیں آنا ہے، پتنگ واپس پلٹے گی، یہ ڈور کہیں نہ کہیں اڑے گی اور کٹے گی۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا کل من علیہا فان۔ جو بھی اس دنیا میں ہے اس کا جانا لازم ہے، اور اس ایک ذات کا ہمیشہ رہنا لازم ہے۔ جیسے وہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا، ہم ایک وقت نہ تھے، کچھ وقت کے لیے آئے پھر چلے جائیں گے۔ یہ دستور
نہ کسی نسل میں کوئی انکار کرتا ہے، نہ کسی کونے میں انکار کرتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، عربی دور کے شعراء تھے حضور سے پہلے، وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ خبردار، ما خلی اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز باطل، یہ جتنے نقش ہیں یہ سارے کے سارے مٹنے کے لیے۔ میں اور آپ ہم ایسے ہیں جیسے دریا کے اوپر کیا ہوتا ہے، حباب ہوتا ہے، اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، بلبلا۔ ہم بلبلے کی طرح آئے ہیں، پھر ایسے ہی جائیں گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی بولی میں کہا، وہ کہتے ہیں پکھی پردیسی۔ کیا پرندے کو دیکھا ہے، صبح نکلا، سارا دن دانا دانا اکٹھا کیا، شام ہوئی سب پرندے واپس، پردیس میں ڈیرا نہیں لگا۔ یہی فرمایا انہوں نے کہا پکھی پردیسی اُبھے سر دے ڈونڈیں دے خلقائیں، ہم ہیں پکھی یعنی پنچھی پردیسی۔ پردیسی پنچھی کا کیا ٹھکانہ، کیا منزل ہے، کیا اس میں رہتا ہے؟ پکھی پردیسی بے سر دے بے سو سنج سبانی، یا صبح کو چلے جائیں گے یا شام کو چلے جائیں گے، ایک دن ہم چلے ہی جائیں گے، اس پرندے کی طرح جو صبح نکلتا ہے شام کو۔ اور آگے کہتے ہیں بے سو سنج سبانی، خالی راہ سے نہ جاہیں، یہ ہمارے ٹھکانے خالی رہ جائیں گے، ہمارے نشیمن خالی رہ جائیں گے، ہم ایک نہ ایک دن یہاں صدا کسی نے نہیں ہے۔ اور انہوں نے جگانے کے لیے کہا، وہ کہتے ہیں جگہ پہ کت لیلا کت مجنو، کہانیاں ہی رہ گئی نا، کت لیلا کت مجنو کت او ہیر سیال، کہاں لیلا کہاں مجنو کہاں ہیر کہاں راجھا، سب کو لگ گیا مانا۔ گئے کہ نہیں گئے بھی نظر آتا ہے، سارے گئے، کت لیلا کت مجنو کت او ہیر سیال، کت وامد کت عذرا کت سونی مہوال۔ آگے کہتے ہیں چار دہاڑے چیت دے، انہوں نے تو چیتر کہا، میں نے آسانی کے لیے چیت کہہ دیا۔ چار دہاڑے چیت دے، چیتر دے تے گڈے بکروال، بس اوپر روشنی پھیلی راتوں کو، اوپر ہلکی ہلکی جھڑیاں بدلیاں آئیں، تو ریگستان روہی کا اونٹ بکریاں چرانے والا چرواہا خوشی سے ناچنے لگا، لو بہار آئی ہے، لو بہار آئی ہے، اب ناچ رہا ہے، رقص کر رہا ہے۔ اس کو پتا نہ تھا کوئی مردگی گل پہ ہنسی، جب کوئی کلی آواز دی خزانے کے تو بھی نظر میں ہے۔ یہ تو اردو بھی سمجھ آئیے یا پچھلی بھی نہیں آئیے ڈاکٹر صاحب؟ تو لفظ دیکھیں کہ کوئی مردگی گل پہ، کوئی مردگی گل پہ پھول کھلا، پھول یہ دیکھیں کتنے سونے پھول ہیں،
کتنے خوبصورت ہیں، لیکن 1 گھنٹے کے بعد جب میں انہیں اتاروں گا ان کا رنگ دیکھنا، بیچاروں کا رس بھی ہو گیا، رونق بھی ہو گئی۔ تو کہنے والے نے کہا کوئی مردگی یہ گل پہ پھول مسلا گیا، رنگ گیا، ایک کلی جو تازی کھری وہ ہنسی، کہا دیکھو بڑھاپا آیا۔ تو آواز دی خزاں نے کہ تو بھی نظر میں ہے، اس نے کہا آج اس کی باری ہے، تیار رہ کل تیری باری۔ اب غور کریں تو بڑا سامان ہے اس بات میں، اسی لیے 4 دہاڑے چیتر دے تے کتے بکر وال، چرواہا ناچ رہا ہے، میری روحی میں بہار آئی ہے، میرے ریگستان میں بہار آئی ہے۔ اب بادل برسیں گے، زمین کی کوکھ ہری بھری ہوگی، میرے جانور چارہ کھائیں گے، دودھ ہی دودھ ہوگا، لیکن 4 دہاڑے پھر وہی خزاں، پھر وہی دھوڑ، پھر وہی غبار، پھر بیٹھا رو رہا ہے کہ جا چکا ہے کاروان لالا و گل، اڑ رہا ہے غبار، چپ ہو جا کہیں حادثوں کی آنکھ نہ کھل جائے، او دلے بے قرار چپ ہو جا۔ روٹھ جاتی ہے پھول سے خوشبو اور روٹھ جاتے ہیں یار، چپ ہو جا، جا چکی بہار۔ ہم بھی یہی ہیں، آج کھلے ہیں گلابوں کی طرح، کل ملیں گے خوابوں کی۔ آج کھلے ہیں غسل شسل کر کے، قادری صاحب جبا شبا پا کے، اوپر بن ٹھن کے اور گادا شادہ لگا کے، سرما سید سلائی لگا کے، پیچھے سے خواجہ غلام فرید بولا، اس نے کہا ہار کرے دیدہ وہ گزر گیا دی سارا۔ نہیں سمجھے؟ اتنا تیرے پاس ٹائم ہے کہاں سگڑ سیانی سہیلی کہ تو لگی ہوئی ہے سویرے سے پوچھے مارنے، اور بے وقوف اٹھ جلدی بہاری دے، جلدی اپنے برتن صاف کر، پتہ نہیں کس وقت وہ آ جائے۔ صحن میں اٹھ کے جھاڑو دے، صحن صاف کر، تو لگی ہوئی ہے ہار کرے دیدہ گزر گیا نی سارا، سنگار کرے دیدہ گزر گیا نی سارا۔ یہ کیوں وقت برباد کر رہے ہو؟ اس لیے یہ اصول، یہ پکا مسئلہ ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے نعرہ تکبیر، اللہ۔ یہ وطن نہیں یہ پردیس ہے، یہ وطن نہیں یہ پردیس ہے، کوئی اور ہمارا دیس ہے۔ اس لیے یہاں تو آئے تھے سستانے کے لیے اور تھوڑا سا سامان اگلے گھر کے لیے بنانے کے لیے، لیکن ایسے لال مجکھڑ نکلے، آ بیٹھے پرائے ڈیرے پہ ڈیرا لگا بیٹھے۔ اس کو کہتے ہیں آئی سی انگلینڈ، مالک ہو کے بیٹھے، آگ ملی نہیں، بیٹھی راکھ میں انگلیاں مار رہے ہیں، آگ بھی ملی نہیں۔ اب حالت یہ ہے جب ساری رات ڈھونڈی آگ نہ لگے بھاگ، جب کھلی جاگ تو راکھ اڑ
کے آگ لینے آئے، آگ ملی نہیں، منہ کالا کر کے وہ جا رہے۔ یہ ہوا حال ہمارا، بزرگوں نے آہستہ آہستہ کچوں کے لگائے، شاید انہیں سود پڑ جائے۔ وہ کہتے اٹھ، یہ بلے شاہ، اٹھ گھراڑے، اٹھ جاگ گھراڑے، مارنا ہی اے سون تینوں درکار نہیں۔ اچھو او جلدی تیرے او ساوریاں آنا ہے، انہاں چک کے تے پھر تو کدے نہیں واپس آنا ہے، تو کدے او ساوریاں ہن آنا ہے، انہاں چک او پانا ہے، تے پھر تینوں اتھے لے جانا ہے، اتھوں کدے نہیں واپس آنا ہے۔ اس لیے مسئلہ تو پکا ہے، یہ سامنے قبرستان ہے، وہاں بھی پورا ایک جہان ہے، لیکن بتلائیے کوئی واپس آیا؟ کتنے مرلے میں جگہ دی ہے؟ کیوں جی؟ بس چاچا بابا جاتا ہے، دو آنسو بہاتا ہے، یہ بھی ان کی مہربانی، شکر ہے یہ مدرسہ نیڑے ہے۔ بھئی بہانہ بناتے ہیں نماز کا، چلو آئے ہو، پھر آنا ہو نہ ہو، پھر آنا ہو نہ ہو، آئے ہو فاتحہ پڑھ لو، پھر آنا ہو نہ ہو، آئے ہو فاتحہ پڑھ لو۔ شکستہ قبر ہے، ممکن ہے پھر نشان رہے۔ آج ہماری نسل کو اپنے پردادے کی قبر کا کوئی پتہ ملتے نہیں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان، آسمان زمین کھا گئی ہے، بڑے آسمان تھے، لیکن ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں زمانہ جنہیں مٹا نہیں سکتا، گردشیں جنہیں فنا، گردش لیل و نہار میں وہ مٹتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق، سب دست بر جلید عالم دوام ما۔ بر جرید عالم دوام ما، کہتے ہرگز نہ میرد، ہرگز نہیں مرے گا کون؟ وہ آنکھ دلش زندہ شد با عشق، جنا دے ویڑے حضرت عشق دے ڈیرے، اتھے موت نہیں پاندی پھیرے۔ کیوں؟ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق، سب دست بر جرید عالم، جہان کے جریدے ورق کے اخبار پہ ہمارا نام پہلے صفحے پہ کندہ ہو چکا ہے، کوئی مٹائے گا تو کیسے مٹائے گا؟ لاہور کی زمین گواہ ہے، لاہور کی دھرتی گواہ ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، یہاں فقیر بھی پیدا ہوئے، یہاں امیر بھی کمال کے، فقیر بھی۔ یہ میں آپ کو کہا کرتا ہوں، یہ واحد شہر ہے جو فقیروں کا محبوب رہا ہے، اللہ کے فقیروں کا۔ کچھ شہروں کو یہ کوئی خصوصی ہوتی ہے، یہ عزت نصیب ہوتی ہے، لاہور ان شہروں میں ہے جن شہروں کو اللہ کی طرف سے، شہروں کو، شہریوں کو نہیں کہہ رہا، شہروں کو کہہ رہا، شہروں کو اللہ کی طرف سے۔ تو یہ شہر وہ ہے کہ اللہ کے ولی پلٹ پلٹ کے
اس شہر کی زیارت کو آتے تھے. یہ عروس البلاد ہے، یہ قطب البلاد ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے ولیوں میں قطب ہوتا ہے، لاہور شہروں میں قطب ہے. اللہ اللہ. یہاں بڑے بڑے امیر بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے نامی بھی پیدا ہوئے، اور پیدا بھی ہوئے اور مر بھی گئے. لیکن نتیجہ جب سامنے آیا، جو عشاق تھے شہ لولاک کے، جو عاشق تھے اللہ کی ذات پاک کے، وہ بھی لاہور میں سو گئے. اور جو عاشق تھے صرف دولت کے، وہ بھی سو گئے. دن کتنے ہو گئے، ان پہ آئے رونے والے ایک بار رو گئے. لیکن جو عاشق تھے یار کے، کتنا فاصلہ ہے بھاٹی میں اور لوہاری میں. اگر دیسی گھی کھا کے بندہ بھاٹی میں آواز لگائے تو لوہاری والے کو سنائی دیتی ہے. بھاٹی لوہاری اب تو تانگے چلے گئے ہیں، ورنہ بھاٹی لوہاری ہی تو تھا لاہور میں. بھاٹی میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، لوہاری شریف سامنے نظر آتا ہے. اب بھاٹی یہاں ہے، لوہاری یہاں ہے، اور فرق کتنا ہے، بالکل سامنے. بیچ میں سے انکروچمنٹ اگر اٹھا دی جائے تو بالکل سامنے ہے. لوہاری میں بھی ایک داتا سو رہا ہے، بھاٹی میں بھی ایک داتا سو رہا ہے. لوہاری والے کا نام ہے دلی کا لکھ داتا. کیا داتا نہیں، لکھ. اس کا نام ہے قطب الدین ایبک. لقب کیا تھا؟ دلی کا لکھ داتا. وہ بھی گزر گیا. وہ امیر تھا، وہ وقت کا شہنشاہ تھا. آیا چلا گیا، مر گیا. ایک بھاٹی میں فقیر بیٹھا کرتا تھا ٹبے پہ، وہ بھی گزر گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب. یہ بات حق ہے. وہ بھی مر گیا، وہ بھی گزر گیا. لوہاری والا مر گیا، بھاٹی والا گزر گیا. زمانہ لمبا گزر گیا، صدیاں بیت گئی، لیکن ایمانداری سے بددیانتی کوئی نہ کرے. ایمانداری سے بیچ چوراہے کے کھڑے ہو کے ذرا پتہ پوچھے. لکھ داتے جانا ہے، کتنے بندے پتہ بتائیں گے. اور کھڑا ہو جائے او مرید کے سے پرلی طرف اور پوچھے کسی چرواہے سے، داتا حضور جانا ہے. کیوں؟ چلے جاؤ ٹھوکر شریف، رائے پنڈ شریف، وہاں سے کھڑے ہو کے پوچھو. لکھ داتا کے پاس جانا ہے. ہو سکتا ہے لوگ پتہ پھر بھی داتا صاحب کا بتا دیں. کیوں بھئی؟ لکھ داتا کون جانے. وہ بیچارہ گزر گیا، ایسا مرا مر گیا. نہ نام ہے، نہ نشان ہے، نہ قبرستان ہے. ایک عجیب قسم کا وحشت کا تنہائی کا جہان ہے. کوئی بھول کے بھی انار کلی کی اس گلی میں نہیں جاتا جہاں سویا دلی کا لکھ داتا. لیکن جو محمد عربی کا فقیر تھا، جو رسول اللہ کے در کا گدا تھا، نام علی ہے، روشن گلی گلی ہے، ایسی پیاری ہوا چلی ہے. جو بھی آتا ہے پہلے پھیرا.
یہاں تک کہ ریمنڈ جو بستر اٹھا کے میرا بھائی آتا ہے پروگرام ادھر کا بناتا ہے داتا کو بھی سلام کر کے جاتا ہے، سوائے گجراتیوں کے۔ کوئی گجرات کا بندہ بیٹھا تو نہیں؟ یہ گجراتی ہے جن کے رشتہ دار ہیں امرتسری، نہیں سمجھا؟ ان کے بنا، کیونکہ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے گولڈ ٹیمپل سے۔ اجے بھی تسی نہیں سمجھے تو اللہ ہی سمجھے۔ ان کا تعلق قرآن سے نہیں گرنتھ سے لگتا ہے، اس لیے یہ داتا کے حضور آتے نہیں، ورنہ عجیب تماشا ہے، لاکھ داتا بھی سو رہا ہے، داتا بھی سو رہا ہے۔ اور کچھ دنوں پہلے داتا کی مزار کو ارک گلاب سے نہلایا گیا، بڑے بڑوں کے متھوں پہ وقت چڑھے، بڑے بڑے مولوی جا کے کسی جگہ بڑھے اور کوئی حیرانگی سے تکتے رہے کھڑے کھڑے، کسی کو خواہ غصہ چڑھے، وہ لو جی قبر کو ارک گلاب سے نہلایا۔ اور چند دنوں کے بعد اخبار میں آیا کہ کعبہ 1000 من ارک گلاب میں نہایا۔ ذرا ٹھنڈ پڑ گئی۔ پہلے جو کہہ رہے تھے کہ یہ قبر کو جو ارک گلاب سے نہلا رہے ہیں اس کو کوئی گرمی لگ رہی ہے، وہ چند دنوں کے بعد ان کے ننیال اور ددیال والوں نے کعبے کو 1000 من ارک گلاب سے نہلا دیا۔ اب پوچھنے لگے میرے چاچا غلام دین مولوی عبداللہ سے، ہن تو دس کعبے نو گرمی لگ رہی ہے؟ تو بتا، چلو کس کا گھر ہے؟ کعبہ خدا کا گھر ہے۔ اب سیدھا سادہ چاچا بکریاں اونٹ چرانے والا، بھینسیں چرانے والا، اس کو کون ڈکے؟ اس نے کہا رب نو سردی پہ گرمی پہ لگتی ہے۔ اس کے گھر کو جو نہلا رہے ہیں، یہاں تو چلو کوئی ہے، وہاں کون ہے؟ وہ تو خالی ہے۔ تو آگے سے مولوی جی نے جواب دیا یہ کعبے کی تعظیم ہے۔ ہنس پڑا ہمارا چرواہا، کہنے لگا ہونا آیا ہے نہ راہ پہ، وہ کعبے کی تعظیم ہے۔ اور تجھے معلوم نہیں حضرت عمر نے کعبے کو تک کے کہا تھا او کعبہ تجھ سے ایک مرد مومن کی عزت زیادہ ہے۔ اللہ۔ اور پھر حضرت مولانا رومی نے کہا تھا، فرماتے ہیں کہ دیکھ لو کعبہ وہ ہے جس کو خلیل آزر نے بنایا، مومن وہ ہے جنہیں جلیل اکبر نے بنایا۔ بے سمجھوں کو سمجھ نہ آیا، انا بلا میں آئے نہیں رولا۔ لیکن میں نے تو مسئلہ سمجھایا کہ دیکھیں اصل رستہ تو پھر یہی ہوا کہ جیتے جی ہر چیز نامی ہوتا ہے، مزہ تو تب ہے بندہ مرے اور دنیا یاد کرے۔ اب ہوا نہ بندہ خدا کا، صدیاں بیت گئی، صدیاں گزر گئی، داتا داتا ہے۔ اور ادھر شاہ درے میں بڑا بادشاہ، اور بادشاہ کی خاتون اول، وہ خاتون اول بھی سو رہی ہے اور صدر گرامی قدر بھی مر گئے ہیں۔ لیکن بولیے ذرا ایمانداری سے بولیے، کبھی مقبرہ جہانگیر بھی جائیے، ادھر ادھر نظریں اٹھائیے، پھر قرآن حدیث کو وہاں پائیے۔ کتنے ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، کتنے ہیں جو قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، کتنے ہیں جو جتنے بھی پوڑی نوش ہیں
جتنے بھی وہ پرجوش ہیں، جتنے بھی پی کے بے ہوش ہیں، وہ سارے اس کے دوارے ہیں، داتا کے اپنے ہی نظارے۔ نعرہ تکبیر، یہ اتنے سارے ہار پہنا دیے ہیں، قبر پہ بھی ڈال جانا، جیتے جی تو ڈال رہے ہو۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، سوچنے کی بات ہے کہ یہ بات کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے قطرہ، بارش کا قطرہ۔ اگر بارش کا قطرہ ریت پہ گرے تو کیا ہوتا ہے؟ گیا، مٹ گیا، وجود ہی فنا ہو گیا۔ اگر بارش کا قطرہ سمندر پہ گرے اب کیا ہو؟ پتا اس کا بھی نہیں چلا، پتا اس کا بھی نہیں چلا، لیکن یہ ریت پہ گر کے برباد ہو گیا، وہ سمندر پہ گر کے آباد۔ یہ فنا ہوا، ریت میں مٹ گیا، وہ سمندر میں گر کے سمندر ہو گیا۔ اسی لیے قاسمی نے کہا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں۔ سمندر میں قطرے گرے، سمندر کہلائے، قطرے ریت پہ گرے، نمک مٹ گئے۔ فرق یہی ہے، ہم نے ریت سے یارانہ لگایا، ہمارا نہ نشان رہا نہ نام رہا۔ انہوں نے یاری تھے وہ بھی قطرے، انکار نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے تھے وہ بھی بندے ہم بھی بندے، وہ بندے بندے رہے ہم گندے ہو گئے۔ ہم ریت کے پیچھے دوڑے اور ریت پہ چلی تھی سسی، مر گئی بھوکی تسی۔ ملا پتا نہیں ریت میں۔ مجھے ایک یاد آ گیا ہے وہ ادھر ریت کا مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں۔ گھن کا مطلب ہوتا ہے مانگ مانگ، مانگ مانگ کے۔ گھن مطلب کیا ہے؟ مانگ مانگ کے خیرات۔ گھن کشکول ہے ڈالتانی، مانگ مانگ کے۔ کشکول ہوتا ہے نا فقیرہ دے کول، مانگ مانگ کے اتنا منگیا تے اتنا لیا اتھے دی کرا گئے۔ گھن کشکول ہے ڈالتانی، تیرے نام دی خان خریت ملی، تیرے نام دی خان۔ اور کہنا مولوی کو فتوے لانا نہ بیٹھے، تسی کھول کے سنو۔ گھن کشکول۔ اب اس کو سسی کی پردے میں سنے، وہ کہہ رہی ہے میں نے کشکول لیا، چل پڑی تیری راہ میں، مانگتی رہی اور اتنا ملا، اتنا ملی خیرات کہ یہاں تک آ گئے، بہت ملی۔ کیا؟ گھن کشکول ایک ڈالتانی، تیرے نام دی خان خریت ملی۔ کیا؟ ملے خیر دے چھالے پیرے کو۔ یہ جو بھر گیا ہے یہ ملا ہے۔ ملے خیر دے چھالے پیرے کو، اتے ہاں کو ہجر دی چھیت ملی۔ یہ چھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں؟ کیا
ٹانگیں دے اڈو سیکسی نے کو کھا گئے. ایک چاچا اللہ ہے وہ کہتا ہے, سمجھ تو مجھے بھی نہیں آیا کیونکہ وہ بھی 70 سال ہے. اللہ اکبر, یہ حال ہوتا ہے آخر میں, لفظی سمجھ نہیں آتا, اس لیے ابھی سے سنبھلنا چاہیے. تو چھید ایک ہوتا ہے کانٹا, وہ ذرا بڑا ہوتا ہے. کانٹا اگر ٹوٹ جائے 4-5 حصوں میں بٹ جائے پھر وہ کانٹا نہیں رہتا, پھر چھید بن جاتا ہے. کانٹا جلدی نکل آتا ہے, لگ جائے چھید بڑی اوکھی نکلتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ملے خیر دے چھالے پیرے کو اتے ہاں کو ہجر دی چھید ملی تے کو ڈھول گلاب دے باغ ملے, تے کو ڈھول گلاب دے باغ ملے, میں کو لئی لاڑی دی کھیت ملی. تجھے گلابوں کے باغ ملے, مجھے خضرہ و کانٹے ملے. تھے ہم دونوں حصے دار پر تقسیم دے قدرت کی. تے کو ڈھول گلاب دے باغ ملے, میں کو لئی لاڑی دی کھیت ملی. بس تارے کو بھائی وال ہسے تے کو کیچ ملیا, میں کو ریت ملی. مر گئی بھکھی تسی بیچاری سسی, کیوں میسی مری قبر بھی ریت میں بن گئی. اب ڈھونڈو کہاں مر گئی. ریت میں جو جائے گا ریت ریت ہو جائے گا. اس لیے ہم ہیں, آپ ہیں, ہم ہیں ریت سراب کے متلاشی. ہم پھر رہے ہیں سراب کے پیچھے, ہم پھر رہے ہیں ریت کے پیچھے. اور ریت کا سفر اوکھا ہے, اس پہ چلنے والے لمبے پینڈے. تھل مارودہ پینڈا سارا, یہ تھل ہے, یہ تھل قاتل ہوتی ہے. یہاں بندے جب نکلتے ہیں رستے کا پتہ, ریت کا اثر یہ ہے کہ اس پہ رستے کا پتہ نہیں چلتا, نہ گھر ملتا ہے نہ در ملتا ہے. بندے بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں دشت بے امان, دشت بلا خیز. یہاں اڑ آئی ہوا, آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے. ہم ہیں ریت کے راہی, آنکھیں اندھی کروا بیٹھے, قبر ریت میں بنا بیٹھے. لیکن قطرے ہم بھی تھے, قطرے وہ بھی تھے. انہوں نے ریت کی بجائے سمندر سے یاری لگائی. وہ سمندر ہو گئے, وہ محمد کے کلندر ہو گئے. یہی فرق ہے, کھاتے وہ بھی رہے, کھاتے ہم بھی رہے. کپڑے وہ بھی پہنتے تھے, کپڑے ہم بھی پہنتے ہیں. ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں. ہم بھی اسی دنیا کے باسی, وہ بھی اسی دنیا کے باسی. مگر نتیجے پہ نگاہ رکھو, جن کا نام محمد کرم شاہ تھا وہ سچا رسول اللہ کا گدا تھا. اور یہ جو عجیب تماشا ہوتا ہے کہ ہر گدائے رسول کی طرف انگلیاں, کچھ جلنے والے, سڑنے والے, حسد کی آگ میں بجھ بجھ کے مرنے والے. اور وہ بات جس کا پورے فسانے میں کہیں ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت گراں گزری ہے. بہت یہی حال ہوتا ہے. ان کے کچھ چاہنے والے, کچھ غبار اڑانے. تو آپ کیا سمجھتے, میرا گلا کوئی نہیں کرتا ہوگا, سارے درود پڑھتے میرے اوپر. اللہ کے فضل سے یہی گیٹ پہ کھڑے ہو کے سلواتے بھیجتے ہیں الحمدللہ. اس لیے کہ یہ تو اصول رہا, یہ تو جس کا نام محمد کرم شاہ ہے, اللہ نے اس بندے کو بھیڑے کی سرزمین سے اٹھایا. کہاں بھیڑا, بھیڑے کا مطلب ہے بے راہ
کیا؟ بے راہ. اس کا مطلب ہوگا راستہ ہی جس کا کوئی نہ ہو، فٹ پاتھ ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں. محمود غزنوی کے بارے میں کہتے ہیں بابر آیا، غزنوی سارے آتے رہے، پتہ نہیں یہ گزرگاہ کیسی ہے دریائے جہلم والی، جتنے بادشاہ ہیں آتے رہے. محمود غزنوی آیا، جب بھیرے تک پہنچا تمہارکا نے کہا آگے بھی نکل، اس نے کہا این بے راہ است. کیا ہے؟ این بے راہ است، یہ بے راہ ہے. جیسے لاہور تھا لاہور، آہستہ آہستہ بنتے بنتے لاہور سے لاہور، بے راہ سے جلدی جلدی بے راہ ہو گیا. وہ بھیرا ہو گیا، فقیروں کا بھیرا ہو گیا، وہیں پہ ڈیرا ہو گیا. کیا سمجھے؟ ہر کجا آب رواں، ہر کجا آب رواں سبزہ بود. اصول ہے جہاں پانی کے چشمے وہاں سبزہ ہوتا ہے. پھر پرندے بھی آتے ہیں. بیرا وہ ہے جہاں بادشاہ آتے رہے. شیر شاہ سوری نے آ کے اس کو اور عروج دے دیا، مسجد بنائی، مسجد شیر شاہ سوری، شاہی مسجد. اور اس کے اب تک جو متولی ہیں الحمدللہ وہ میرے سسرال ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شاہی مسجد لاہور جن لوگوں نے آزاد کرائی تھی سکھوں سے، وہ بگوی خاندان بھیرے کا تھا. 120 سال انہوں نے اس شاہی مسجد لاہور میں خطابت کی ہے. وہ میرے سسرال ہیں تو میرا بھی تو حق بنتا ہے. یہ چور تو بعد میں گھسے ہیں، وارث تو میں ہوں. اس لیے میں نیڑے آ بیٹھا ہوں کہ جس وقت بھی موقع ملے اپنے علاقے میں بڑھ جاؤں. پتہ نہیں تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آ رہی. ایک جگہ چنگی ہے، کوئی گل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہوں کے نیڑے جاتا ہے سڑتا ہے. اس لیے ہم فقیر ہیں، بیٹھے ہیں ایک کونے میں. کونوں میں بڑا سکون ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نئے سیاد کمی میں، نئے تیر کما میں ہے، نئے سیاد کمی میں، اور گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. نہ تیر کا خطرہ نہ تلوار کا خطرہ. داتا کا نگر ہے یہ ہمارا گھر ہے. ہاں داتا فرمائے گا ہوئی تو کوچ کر اب اٹھ کے دوسری گلی میں جا بیٹھیں گے. ٹھیک ہے جان تیرا تو فرمائے گا، پھر وہی چلا جائے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بھیرا کیا تھا؟ بے راہ. لیکن یہ اصول ہے تیرے خانماں خرابوں کا کوئی چمن نہ سہرا. یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہیں. میں اور آپ ہم ڈھونڈتے ہیں آبادی کو اور یہ ڈھونڈتے ہیں بربادی کو. ہم آباد کو ویران کرتے ہیں، یہ ویران کو. فرق ہے نا. ہمیں لے چلو جہاں آبادی ہوگی، جہاں 5 بندے ہوں گے نا نمازی، ہم جب جائیں گے تو ایک بھی رہ جائے تو ہمارا نام نہیں. ہمارا کام آبادی کو ویرانہ بنانا ہے. اور ان کا ویرانے کو اس لیے اصول یہ رہا کہ یہ بابے وہاں ڈیرے لگاتے ہیں جہاں نہ کوئی آئے نہ کوئی